نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے، اب اس لڑائی کے اندر جو نشیب و فراز ہمیں دیکھنے کو نظر آئے ہیں کہ کہیں ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو جانا کہ جس جنگ کے آغاز کے لحاظ سے دنیا آج تک کوئی لیجیٹیمیٹ کانسیپٹ، آئیڈیالوجی یا ریزننگ تلاش کرنے سے قاصر ہے، ماں سوائے ان ملکوں کے جو اس جنگ کے اندر جارحیت کا تصور جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لحاظ سے جو اہداف کا تعین کیا گیا، اس کے لحاظ سے بھی دنیا جو ہے وہ کسی سوچ اور فکر کے تحت منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں کہ ایک ملک کو جو ہے وہ اس کے تمام طاقت کے ماخذ سے اس طرح محروم کر دیا جائے کہ وہ اپنی بنیادی ترقی کی جو ضروریات ہیں اس سے بھی اسے جو ہے نہ صرف محروم کر دیا جائے، بلکہ وہاں پر جا کر جو ایک ایسا نظم و نسق قائم کر دیا جائے جو کسی ایک طاقتور ملک کی مرضی اور منشا کے آئین دار ہو۔ اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے ایک طالب علم کے طور پر دیکھیں تو اس کے اندر پھر ہم نے ایک اور پہلو دیکھا کہ جب بین الاقوامی کاوشوں کے نتیجے کے اندر اور جس کے اندر جو ہے وہ لات و واقعات سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک سیز فائر کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ان دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن یہ اب وہ سیز فائر کا جو عمل ہے وہ کامیابی کے کسی معنی اور مفہوم کے حتمی نتیجے پر پہنچے بغیر جو ہے وہ ایک نئی ڈائمنشن کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو اب امریکہ جو ہے وہ بلاکیڈ کا نام دے رہا ہے، اور اس طرح ایک نئی جنگ کا جو ایک تصور ہے، اور پھر یہ وہ تصور ہے جس کے ساتھ کوئی لیجیٹیمیسی کا کوئی معنی مفہوم جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ تو ایسا کہتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو جس جنگ کے اوپر جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا کوئی تصور جو ہے وہ کسی بھی ارتقائی یا نشوونما یا پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ استوار نہ کیا جا سکے، اس جنگ کا جاری رہنا اور اس جنگ کے متعلق یہ خوف کا ایک تصور ساری دنیا میں محسوس کیا جانا کہ اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہوں گے اگر یہ جنگ ختم نہ ہوگی، یہ کسی بہت بڑے المیے سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر جو ہے وہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ایک تجزیے کے طور پر ان پرنسپل کے مطابق دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو میتھڈ کہلاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹڈی کے لحاظ سے، تو شاید ہم کسی ایک بہتر نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جو سب سے پہلے ایک تصور دیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا گیم تھیوری، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی حالات و واقعات بھی ایک عام گیم کی طرح جس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن اصول و ضوابط کی جو وائلیشن کا بھی تصور رہتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کا بھی تصور رہتا ہے۔ تو المیہ جو ہے کہ جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کی، دیٹ از جسٹ بیکم دا گیم تھیوری، کہ جہاں پر جو ہے وہ جنگ کے لیے جو اصول و ضوابط تھے وہ تو موجود تھے، لیکن میں نے کہا کہ ہر گیم کے اندر کہا جاتا ہے کہ وائلیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لہٰذا امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے اصول و ضوابط سے بالا تر وائلیشن کی طرف چلا گیا، اور پھر یہاں پر جا کر جنگ جدل کے اندر کہا جاتا ہے کہ گیم کو جو ہے وہ ہمیشہ ایک نئے ضابطوں کے مطابق بھی تشکیل دے دیا جاتا ہے، اور یہ ضابطے جو ہے بنانے کا اختیار اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس گیم کے اندر طاقت کا تصور رکھتے ہیں۔ تو گیم تھیوری کے ایک کانسیپٹ کے تحت اس کو لیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک گیم جو ہے وہ انہوں نے جنگ کا تصور کیا ہوا، جس کے اندر انہوں نے گیم جو ہے وہ اصول و ضوابط کے مطابق کھیلنے کے بجائے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی وائلیشن کے تصور کے ساتھ نہ صرف منسلک ہوئے بلکہ جنگ کے جو اصول و ضوابط ہے وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ تشکیل دیتے چلے۔ اب یہاں پر جو گیم تھیوری انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر جاتے ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے زیرو سم گیم۔ اب اس جنگ کو ہم اگر گیم تھیوری کے طور پر لیں تو یہ زیرو سم گیم کے اوپر تو پورا نہیں اترتی، کیونکہ یہ ایسی کہا جاتا ہے لات و واقعات کو بین الاقوامی سیاست کے اندر کہ جہاں پر کوئی ایک ملک کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے ثمرات جو ہے وہ ساری دنیا محسوس کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ایک ملک کی جو از خود کامیابی کا جو دعویٰ ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے جو ہے وہ ایک المیہ سے کم نہیں۔ پھر اسے نان زیرو سم گیم کا ایک تصور جو ہے وہ گیم تھیوری کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر جو جنگ کے جو فریق ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو نتائج ہیں اس کے لحاظ سے کوئی منفی پہلو نہیں آتا، اور وہ مثبت جو ہے وہ سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ کوئی ایک عمل جو ہے اس کو پایا تک ملتا ہے یا گیم کو ختم کر۔ اب یہاں پر جنگ کے ختم ہونے کا جو تصور اگر حاصل بھی کر لیا جائے
تو میں نان زیرو گیم کے سبب کے طور پر قائم نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ کے نتیجے کے اندر جب بھی ختم ہوگی ایران کے اندر جو تباہی اور بربادی کا جو وسیع پیمانہ امریکہ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے، اس کے نتائج جو ہے وہ آنے والی ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں یہاں پر جو گیم تھیوری کے جو کانسیپٹ ہے، میرے خیال میں کہا جاتا ہے کہ ہر گیم کا ایک اینڈ ہوتا ہے، لیکن اگر میں ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں کہوں تو یہ گیم تھیوری کے لحاظ سے اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے کہ جس طرح کہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ ورلڈ پالیٹکس ہیز بیکم دا اینڈ لیس گیم، یعنی ان اینڈنگ گیم یہ بن گئی ہے۔ ان اینڈنگ گیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، جب جنگ کے جو فریق ہوتے ہیں، دے پکس دا ماربل اینڈ گو ٹو دیئر ہوم، یعنی کہ وہ اس جنگ سے اپنے جو ثمرات ہوتے ہیں، جو فائدے ہوتے ہیں، وہ حاصل کر کے اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں اور دنیا کو وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں پر وہ اس کے نقصانات کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو گیم تھیوری کا جو کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے، ان اینڈنگ گیم کانسیپٹ، تو ایران امریکہ کی جو وار ہے دیٹ ہیز بیکم دا ان اینڈنگ گیم تھیوری کا تصور جو ہے اس کی عملی صورت نظر آتی ہے۔ پھر اگر یہاں پر جا کر ہمیں جنگ و جدل کے اندر جا کر کوئی ایک اور تصور جو ہے وہ اگر ہمیں نظر آتا ہے، دیٹ از کالڈ دا کمیونیکیشن اپروچ یا کمیونیکیشن کا جو میتھڈ ہے۔ اب کمیونیکیشن جو عہد حاضر ہے اس کے اندر جنگ و جدل کے لحاظ سے ہو یا ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے ہو، ایک جو موجودہ ایرا ہے یا ریولوشن جو موجودہ ہے دیٹ از دا کمیونیکیشن، کہ لوگوں تک معلومات کے جو ماخذ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور معلومات جو ہے وہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں، کہ آج دنیا کے کسی بھی کونے سے اندر جا کر جو ہے وہ کسی بھی معلومات سے کسی کو محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کہتے ہیں جو آج کے دور کے اندر جنگ و جدل کا جو تصور ہے، اس تصور کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن کہ جو طاقت کے جو ماخذ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر بھی ہم جو بنیادی تصور ہے وہ کمیونیکیشن کا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چونکہ دنیا کی ایک سپر طاقت ہے اور اس سپر طاقت کے نتیجے کے اندر وہ ایک دنیا کے جو ماخذ ہے کمیونیکیشن کے، اس پر وہ دستر رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کے اوپر مسلط کرنے کا جو تصور ہے وہ قائم کرتا ہوا نظر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا فریق ایران ہے اس کو کمیونیکیشن کے جو ماخذوں کے لحاظ سے جو ہے وہ کمزوری کا تصور ہے، کیونکہ بہت دنیا کے جو ممالک ہیں جو اس کے جنگ کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر وہ ذرائع نشر و اشاعت کے ذریعے جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے اس طاقت کے ساتھ کھڑا ہونے سے قاصر ہے جو امریکہ کی سوچ اور فکر سے متصادم ہوتی ہے۔ وجہ ہے امریکہ ہر اس ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک بیانیہ بنا لیتا ہے جو ملک جو ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر کمیونیکیشن کے کسی ذریعے سے بھی جو ہے وہ ایران کے اس کاز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح ایک دا وار آف دا کمیونیکیشن کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمیں جنگ کو سمجھنے کی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ از کالڈ دا سسٹمک اپروچ، اور جو ہاف مین کا تصور ہے اور جو بالخصوص کیپلان کا جو تصور ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا کے نظام کے اندر جو بھی تصور ہے بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس نظام کے تحت چل رہی ہوتی ہے۔ اس نظام کی بنیادی جو شکل و صورت ہے وہی اس کا متعین کرتی ہے۔ تو وہ جو نظام دیتا ہے وہ بیلنس آف پاور کا نظام ہے، بائی پولر سسٹم ہے، لوز بائی پولر سسٹم ہے، ٹائٹ بائی پولر سسٹم ہے، ملٹیپل سسٹم ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک یونی پاور سسٹم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر جیسا نظام حکومت اور جیسا دیش ویسا بھیس، اور عہد حاضر کے اندر ہمیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے وہ اسی سسٹم کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے کیپلان کی، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے وہ جس نظام پہ کھڑی ہے وہ یونی پاور سسٹم کے اوپر قائم ہے، لہٰذا وہ طاقت جو ہے وہ اپنی اس طاقت کے تصور کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے اپنی طاقت کے اس ہر معنی و مفہوم کے تحت ہر وہ عمل اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے جو اس کے واحد سپر طاقت ہونے کے تصور کو جو ہے وہ طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں کیپلان کی جو سسٹمک اپروچ ہے دیٹ از another source to understand the real issues of the continuity of the war، بٹ کیونکہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا المیہ جو آج تک ہمیں نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سپر طاقت کا جو کانسیپٹ وہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس سپر طاقت کے کانسیپٹ کو ایران کسی نہ کسی جگہ پر ریزسٹنس کے طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس چونکہ اس کے اندر ایک بیلنس آف ٹیرر کا ایک کانسیپٹ ہے جس نے ایک واحد سپر طاقت کے جو معنی و مفہوم جس کے ساتھ امریکہ پیوستہ ہے نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک شیٹرنگ کا تصور کیا، وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اس عمل کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہوا امریکہ نظر آتا ہے جو اس کے واحد سپر طاقت کے اندر جو شیٹرنگ کانسیپٹ ہے اس کو برج کر سکے یا اس کو ایلیمینیٹ کر سکے۔ اور پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ہافمین کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے اس کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے جنگ کو سمجھنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مختلف یونٹس کا نام ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ کس یونٹ کے
تحت جو ہے وہ استوار ہے، اور پھر اس کے جو یونٹس کے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ دنیا کے حالات و واقعات کیسے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر اس وقت کا جو نظام ورلڈ افیئر ورلڈ پالیٹکس قائم ہے، اور اس کے اندر دنیا کے اندر اگر ہم یونٹ کے طور پر لیں کہ دنیا کا یونٹ کیا ہے، تو دنیا کے اندر یونٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر بڑی معیشتوں کے حامل ممالک ہے، اور بڑی معیشتوں کے ممالک جس کو ہم گریڈ 7 کہتے ہیں، گریڈ 22 کہتے ہیں، گریڈ 77 کہتے ہیں۔ تو اس میں دنیا کے جو طاقت کا توازن ہے، یا دنیا کے اندر جو طاقت کا جو تصور ہے، وہ ان کی معیشت کی طاقت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جنگ و جدل کا جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ و جدل کا جو تصور ہے، وہ اسی معیشت کے اصول پر قائم ہے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں جو معیشت کے لحاظ سے، وہ اپنی معیشت کے لحاظ سے تو ایک ایسا عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کے اختیار نہیں، جہاں پر ان کے کسی ایسی سرگرمی کو نہیں حصہ بنے جہاں ان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچے، یا وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اپنا جو فیصلہ کن جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر اگر چائنا کی طرف دیکھیں یا رشیا کی طرف دیکھیں، تو وہ اپنے معاشی مفادات کے لحاظ سے جو ترقی و خوشحالی کا جو پیمانہ رکھتے ہیں، اس پیمانے سے ہٹ کر یا ان سے انحراف کرتے ہوئے یا اس سے متصادم کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور امریکہ جو ہے اب وہ دنیا کے خلاف جنگ و جدل کا جو تصور اختیار کیے ہوئے ہے، وہ بھی اسی بنیاد پہ قائم کیا ہوا ہے کہ تمام دنیا کے جو مفادات ہیں، معاشی مفادات، اس کا انحصار براہ راست اور بالواسطہ امریکہ پر منحصر ہے۔ لہٰذا امریکہ کی جو سوچ اور فکر ہے، وہ دنیا کی سوچ اور فکر بنائی جائے گی یا بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو آج کا جو یونٹ ہے وہ معیشت ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، جس کو ہم نیو کولونیزم ہی کہتے ہیں۔ اسے آج کے عہد حاضر کی جو جنگ و جدل ہے، اس کو جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ حاصل کرنے کی جنگ و جدل کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ ریاستیں جو مارکیٹ کے جدوجہد میں سرگرمیوں میں رہا، اور یہاں پر میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جنگ و جدل بھی جو ہے وہ ایک یونٹ کے طور پر لیا جائے تو ایک معاشی پہلو بھی رکھتی ہے، کہ جس کے اندر جو ہے وہ تیل کی سپلائی لائن سے حوالے سے ابنائے ہرمز ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اور امریکہ جو بلاکیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی اس کے معیشت کے ذرائع کو ذریعہ بنا کر جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ اپنا جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کہتے ہیں کہ اگر ہم ایران اور امریکہ کی جو جنگ و جدل کا جو تصور ہے اس کے لیے کوئی سبق حاصل کرنا چاہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف جو ماخذ پائے جاتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے۔ اس کے اندر ہمیں گیم تھیوری کا بھی کانسیپٹ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن اپروچ کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ایک اپروچ ہے سسٹمک اپروچ، دیٹ از آلسو سورس آف انالیسس۔ تو یہ بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم کے طور پر جو ایک میتھڈ ہے، آج ہم نے انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر جو ہے وہ امریکہ ایران کی جنگ و جدل سے متعلق جو ہمارے زاویے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تھینک یو ویری مچ۔